حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سابقہ قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی قتل کیے تھے۔ اس کو ندامت ہوئی۔ اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ معلوم کیا تو اس کو ایک بہت بڑے راہب کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 999 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس نے اس سے کہا کہ اس نے 100 جانیں قتل کی ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس راہب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہاں بالکل وہ توبہ کر سکتا ہے، بھلا اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم ان میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی شروع کر دینا اور اپنے علاقے میں واپس ہرگز نہ آنا، کیونکہ یہ علاقہ برا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی چل پڑا۔ ابھی وہ آدھے رستے پر تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ شخص توبہ طائب ہو کر اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اسی لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے تو کوئی نیکی ہی نہیں کی، اس لیے ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ان دونوں کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں زمینوں کے درمیان کا فاصلہ تم لوگ پیمائش کر لو، جس طرف کا زیادہ قریب ہو اس کا حکم اس پر لگایا جائے، یعنی کہ موت کے فرشتے اپنی طرف سے اس کی پیمائش کریں، رحمت کے فرشتے اس آدمی کی پیمائش اس زمین تک کریں جہاں وہ جا رہا تھا۔ اگر وہ زیادہ قریب ہوئی تو اس کی روح رحمت کے فرشتے قبض کریں گے اور موت کے فرشتے بھی اسی طرح پیمائش کریں۔ چنانچہ دونوں نے پیمائش شروع کر دی۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس علاقے کو زیادہ قریب پایا گیا جس طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ حدیث کے فوائد: نمبر 1، جو آدمی کسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہو اسے چاہیے کہ علماء کے پاس جائے تاکہ وہ اس کی کوئی مشکلات کا حل نکال سکے۔ نمبر 2، معلوم ہوا کہ گناہوں سے تائب شخص کو چاہیے کہ ان جگہوں سے دور رہے جہاں اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ ایسی جگہ کو تلاش کرے جہاں خیر و صلاح نیکی عام ہو اور وہ اس کو اپنا مسکن بنائے تاکہ نیک کام آسانی سے کر سکے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔